السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، ویلکم ٹو رب نواز آفیشل۔ آج آپ کے سامنے ایک اہم ترین واقعہ عرض کر رہا ہوں نوجوانوں کے لیے۔ میری ملت کے جوانوں، اگر اپنے آپ کو دلیر بنانا ہے، بہادر بنانا ہے، طاقتور مضبوط بنانا ہے تو دو کاموں کا کرنا ضروری ہے۔ اپنا رزق پاک کر لو، اپنی نظروں کو پاک کر لو، آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا، طاقتور بن جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنی نظروں کو پاک کرو، اپنے رزق کو پاک کرو۔ آئیے سنیے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، ان کی کامیابی کے متعلق۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی عیسائیوں کے درمیان مقابلہ لڑ رہے ہیں۔ سخت ترین مقابلہ ہے، سخت ترین مقابلہ، اور حتیٰ کہ تنہا لڑ رہے ہیں۔ رومیوں کے خلاف آپ نے بڑا اہم ترین مقابلہ کیا اور تقریباً 1000 رومیوں نے مل کر آپ کو گرفتار کیا۔ آپ اتنے طاقتور صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کر کے آپ کو بادشاہ وقت کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ ان سے کوئی فائدہ لینا چاہیے یا انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ تو آپ کے وزیر نے کہا کہ یہ بہت ہی طاقتور ترین ہے، بڑی مشکل سے 1000 سپاہیوں نے گرفتار کیا ہے، اس سے کوئی فائدہ لینا چاہیے۔ تو فائدہ لینے کے لیے جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، بادشاہ لالچ دینے لگا کہ جتنا پیسہ چاہیے پیسہ لے لو، مگر عیسائی مذہب اختیار کر لو۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بے وقوف، مجھے مال کی لالچ دے رہے ہو؟ اگر مجھے مال چاہیے ہوتا تو میں کاروبار کرتا، رزق حلال کے لیے کوئی اور کام کرتا، رزق کے لیے۔ مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی چاہیے۔ جب بادشاہ یہاں ناکام ہو گیا تو اس نے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، میرے علاوہ جو بھی آپ کو عہدہ چاہیے وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے نزدیک بادشاہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میں ان کا غلام ہوں، مجھے اور کسی اور کا عہدہ اور غلامی نہیں چاہیے۔ جب بادشاہ یہاں بھی ناکام ہو گیا تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ اسے تیل گرم کیا جائے اور اس کڑھائی میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ وزیر نے کہا، حضور ایک اور میری رائے ہے، اس میں میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا، کر لو۔ وزیر نے کہا، میری ایک خوبصورت نوجوان بیٹی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اس سے خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے، میں اس کی لالچ اسے دے رہا ہوں۔ رات کو وزیر نے اپنی نوجوان بیٹی کو خوب تیار کیا اور عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں بھیج دیا۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات نوافل پڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ کے بالکل قریب ہو رہی ہے، لیکن وہ نوافل پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں۔ آخر کار یہ نوجوان لڑکی مجبور ہوئی، کہنے لگی، آپ جن ہیں یا انسان، آپ کون ہیں کہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے؟ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تو غیر عورت ہے، چپ ہو جا، میرے ساتھ بات بھی نہ کر۔ وہ پھر کہنے لگی، عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، میں غیر کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ وہ نوجوان نے جب دیکھا لڑکی نے، صبح کا وقت ہوا، نوجوان لڑکی کا باپ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، بیٹی سے کہنے لگا، کیا بنا ہے؟ آگے سے نوجوان کہہ رہی ہے، سائڈ پر ہو جا، میں مدینے والے کی غلام بن چکی ہوں۔ وہاں سے بات ہو رہی ہے، کیا ماجرا ہے؟ نوجوان لڑکی کہہ رہی ہے، ارے جس مدینے والے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کا یہ حال ہے، اس مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہوگا؟ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور وہ ناکام ہو گیا بادشاہ بھی۔ بادشاہ نے کہا، چلو مجھے بوسہ ہی دے دو۔ یہاں پر عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دیگر ساتھیوں کی خاطر یہ بات مانی۔ بہرحال میری ملت کے جوانوں، اس میں اہم ترین نقطہ جو کامیابی کا ہے کہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بالکل نوجوان لڑکی اکیلے کمرے کے اندر
لیکن صحابی رسول نے اپنی حفاظت کی۔ یہاں نقطہ جو میں عرض کر رہا ہوں، مسلمانوں، میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، دنیا و آخرت کے اندر اگر کامیابی چاہتے ہو، رب اور اس کے محبوب علیہ السلام کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنے رزق کی حفاظت کرو، یعنی رزق کو پاک کرو، نظروں کو پاک کرو، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔